منبر نور کے جلوہ افروز باوقار علماء اہل سنت جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں درود پاک کے 4 سجدے پڑھ رہا ہوں، سننے کے بعد آپ بھی اسے دہرائیں گے، پڑھنے سننے کا ثواب ملے گا۔ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ کہ تمہارا درود قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے مروجہ طریقہ کار کے مطابق جنہیں جو درود پاک یاد ہے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی برکتوں والی چیز ہے درود پاک کا پڑھنا۔ اس کی تفصیل نہایت طویل ہے۔ یوں سمجھیں کہ تمام عبادتیں اپنی جگہ، مگر ان عبادتوں کو قبول کرانے کی جو چابی ہے وہ ہے درود پاک۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کو اس بات پر حیا آتی ہے، یعنی اللہ کو شرم آتی ہے اس بات پر کہ کسی دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا جائے اور اللہ پاک اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جس دعا سے پہلے درود پڑھا جائے اور اس دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے۔ اسی لیے اولیاء کرام و بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ کسی بھی عمل سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں اور عمل کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کرام کا جب وہ مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد بھی جو دعا کرتے ہیں تو درود سے شروع کرتے ہیں اور درود پر ہی ختم کرتے ہیں۔ یہ روایتیں، یہ طریقے، یہ رواج، یہ رسم، یہ عادتیں بزرگان دین سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آئی ہیں۔ درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے جو چیز بھول جائے آدمی تو اسے یاد آ جاتی ہے، راستہ بھٹک جائے تو راستے مل جایا کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر وہ درود پڑھنے کی عادت والا ہوتا ہے تو درود کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت بھی فرمایا کرتا ہے۔ ایک بڑا باطونی شخص، بک بک کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فضول باتیں کرنا بھی یہ گناہ کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسے بھی محشر کے میدان میں پڑھوایا جائے گا کہ تمہارے نام اعمال میں وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو تم نے دنیا میں لغو اور بیہودہ باتیں کی ہیں، فضول باتیں کی ہیں۔ آپ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایسے ہی اگر راستے میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر کسی طرح کی لغو گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو اگر ہمارے والد کے سامنے کوئی کہہ دے کہ یہاں بول کر سناؤ جو باتیں تم دوستوں میں کر رہے تھے، تو ہمارے پیر تھرتھرا جائیں گے۔ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سنا نہیں پائے گا۔ سوچو، رب کی بارگاہ میں اگر ہمیں کھڑا کر کے یہ کہا جائے تم ان باتوں کو بتاؤ جو تم فضول باتیں دنیا میں کیے تھے، تو ہماری کیفیت کیا ہوگا؟
فضول باتیں کرنے والا شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، اس کے بعد بہت ہی زبردست بالکل لاجیکلی آج کے وقت کا اپڈیٹ جسے کہہ دیا جائے، اپڈیٹ ٹاپکس پر بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے بہترین نامور اور باکمال شخصیت اور مقرر حضرت مولانا رمضان الہدیٰ صاحب آپ کے سامنے روبرو ہوں گے انشاءاللہ. بس ان کے لیے اس محفل کو تیار کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوں. وقت کرنے والے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہی کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. جنازے کی تدفین وغیرہ کے معاملات میں سبھی شریک ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی شریک ہو جاتے ہیں. دفن کر کے سب واپس آ گئے، رات ہوئی، سب لوگ سو گئے. اللہ کے ولی بھی اپنے آرام کے بستر پہ لیٹے اور آنکھیں بند کر دی. خواب میں، سپنے میں اللہ کے ولی نے اسی شخص کو دیکھا جس کا انتقال ہو گیا تھا اور جو فضول باتیں کیا کرنے والا تھا. اس اللہ کے ولی نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ اس شخص نے اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی سرگزشت سنائی اور اس نے کہا کہ آپ لوگ تو دفن کر کے چلے گئے مگر حالت تو ہماری غیر ہوئی. خیر کہ اللہ کی رحمت سے ہم بچ گئے. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب آپ لوگ چلے گئے تو اللہ کے دو فرشتے، جسے ہم منکر نکیر کہتے ہیں نا، دو فرشتے میری قبر کو چیرتے ہوئے آئے اور مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور بڑے گرجدار آواز میں مجھ سے ان لوگوں نے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں جانتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میں بولنا چاہ رہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، مگر میری زبان بند کر دی گئی تھی، گویا کہ مجھے گونگا بنا دیا گیا تھا اور میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا. ابھی میں اسی تشویش میں تھا، میں سوچ رہا تھا، کنفیوژن میں تھا کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. اتنے میں دوسرا سوال انہوں نے کر دیا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر میں پریشان کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میں ایک مسلمان ہوں، لیکن میں بتا نہیں پا رہا تھا کیونکہ ہمیں گونگا بنا دیا گیا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ تیسرا سوال بھی کیا گیا اور اس طرح سے تینوں سوال مکمل ہوئے، میں جواب نہ دے سکا. وہ فرشتے ہماری قبر سے چلے گئے. آن کی آن میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو عذاب کے فرشتے نہایت خوفناک ڈراؤنے شکل و صورت والے میری قبر کو چیرتے ہوئے میرے پاس آئے اور وہ مجھ پر حملہ کرنے والے تھے. اللہ کا عذاب مجھ پر نازل کرنے والے تھے کہ دونوں فرشتے اور میرے درمیان زمین پھٹی اور ایک نورانی شکل والا فرشتہ نمودار ہوا، نکل آیا اور اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کہا خبردار اس شخص پر کوئی عذاب مت کرنا. اتنا سننا تھا کہ دونوں عذاب کے فرشتے میری قبر سے واپس چلے گئے. میں سوچنے لگا ہے میں تو انہیں جانتا نہیں، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، میرا اس سے کیا رشتہ ناتا ہے پتا نہیں. میں نے انہیں تھام لیا، کہا کہ اے بزرگوار آپ بتائیں تو صحیح، میری قبر میں مجھے بچانے کے لیے آپ کیسے آئے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے بھیجا؟ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. اس نورانی شکل والے فرشتے نے، جس کے چہرے کی نورانیت سے میری قبر کی اندھیریاں دور ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے فضول باتیں کرنے والا شخص، جب تو دنیا میں تھا تو فضول باتیں کیا کرتا تھا اور اس وجہ سے تجھ پر کئی بار اللہ کا عذاب آنے والا تھا، لیکن کبھی کبھی تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا کرتا تھا. جب تو درود پڑھتا تھا، تیرے درود کے لفظوں سے، تیرے درود کے کلموں سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئے تم اس کی حفاظت کرنا. تو جب تک تو دنیا میں تھا بلاؤں سے تیری حفاظت کرتا تھا، آج تو قبر میں بھی آیا ہے تو عذاب سے بچانے کے لیے آیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی بے شمار برکتیں. آج ہماری زبان پر نہ جانے کیسے کیسے لفظ اور بیہودہ باتیں آ جاتی ہیں. گانا تو ایسا ہے، ایسی چیز بن گئی ہے، ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے. نہ صرف شادی بیاہ میں گانا، بچے کا منہ چٹی ہو رہا ہے تو گانا، میلاد کرا رہے ہیں اس سے پہلے گانا، میلاد کے بعد بھی گانا، ختنہ ہو رہا ہے تو گانا، عقیقہ ہو رہا ہے تو گانا.
میت کا میلاد ہو رہا ہے 40واں کا، اس کے بعد بھی گانا بجایا جا رہا ہے. کار پہ جا رہے ہیں، کار میں گانا سن رہے ہیں. ایروپلین میں جا رہے ہیں، اس کے وہاں رستے میں گانا سن رہے ہیں. ہیڈ فون لگا کر گانے سن کر اپنے آپ کو حادثے کا اور ایکسیڈنٹ کا شکار بنا دے رہے ہیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو گانے سن رہے ہیں، کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو گانے سن رہے ہیں، ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں تو گانے سن رہے ہیں، شاپنگ مال میں جا رہے ہیں تو گانے سن رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو گانے سن رہے ہیں. ہے یہ گانا. اب صرف باقی ایک ہی چیز رہ گئی مولانا رمضان صاحب، ایک ہی چیز باقی رہ گئی. اب مسلمان صرف اور صرف اپنے جنازے میں گانا نہیں بجا رہا ہے، باقی تمام جگہوں پر تو گانے بجائے جا رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زبانوں کو اس طرح گناہوں سے ملوث کرنے والوں، درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا. یہ کثرت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک روز میں 313 مرتبہ اگر کسی نے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائی تو وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی زندگی میں اپنی جنت میں رہنے کا مقام نہ دیکھ لے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان رکھتے ہو. ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، عقیدہ کیا چیز ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جیسے علماء کڑ کر بیان کرتے ہیں، مسجدوں کے ممبروں سے اعلانات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لیکن ایمان و عقیدے کے باب میں ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا. ہم صرف کس چیز پہ بھاگ رہے ہیں؟ یا تو ہم دنیا داری اس کے تمام ڈپارٹمنٹ پر ہم بزی ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہوا تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ہم یہاں بھی امتیاز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ نمازیں پڑھنی بھی ہے تو کہاں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہے، ہونا تو سب کو چاہیے، فرض عین ہے سب کے لیے. یہ بلب یہ بتی اگر بجھ جائے تو کیا ہر شخص اس بات کا قابل ہے کہ اس کو ٹھیک کر لے؟ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. کیوں بھائی؟ کرنٹ کے بارے میں سب کو جانکاری نہیں ہے، تو جو مستری ہوگا وہی لگائے گا. تو نماز پڑھیے، لیکن نماز یزیدیوں کے سب پہ نہیں، حسینیوں کے سب پہ پڑھی. یہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت حر چھوڑ کر چلے آئے. اے حسین، ہم آپ کی جماعت پہ رہنا چاہتے ہیں، اگرچہ مجھے شہادت آ جائے مجھے منظور ہے. شہید ہو بھی گئے تو جان دینی پڑے تو دے دو، لیکن ایمان و عقیدہ جدھر مسلم ہو اس طرف جا کر نماز پڑھو. نعرہ تکبیر، دیکھ کر نماز پڑھو. نعرہ رسالت، حافظ قاری رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. حالانکہ ان حضرات کے سامنے، اتنے بڑے بڑے شخصیات کے سامنے میں کچھ گفتگو کروں، لب کشائی کروں، یہ ہماری جرت اجازت نہیں دیتی. ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اول زمانہ سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ پاک نے ایک نظام قائم کیا ہے. وہ کیا پتہ ہے؟ ایک شخص ہوتا ہے، ایک اولاد آدم ہوتا ہے، ایک آدم کا بیٹا ہوتا ہے جو پوری دنیا کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. یہ نظام چلا آ رہا ہے. ہوتے تو ان کے بہت سارے کارندے ہیں، ان کے والنٹیئرز بہت سارے ہوتے ہیں. ہم سب تو والنٹیئرز ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے. ہر مسلمان کو تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا، دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت کا ترجمہ تو جانے، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے نکالے ہوئے. کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. ہم اس زمانے کی بات کریں، طویل گفتگو نہ ہو، اس زمانے کی بات کریں جب غوث اعظم کا ظاہری زمانہ رہا. غوث اعظم پوری دنیا کو رائے کے دانے کی طرح اپنے ہتھیلی پر ملاحظہ کرتے تھے اور پوری دنیا کی تقدیر کی الٹ پھیر کا اختیار بھی رکھتے تھے. جب جسے چاہتے تھے
زندہ کو مردہ کر دیا کرتے تھے اور جب چاہتے تھے تو مردوں کو زندگی بخش دیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا۔ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ ضرور بنایا گیا مگر پوری دنیا کا قطب بنایا گیا تھا۔ وہ اکیلا ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر پوری دنیا کے ایمان و عقیدے کی قیادت فرمایا کرتا تھا۔ آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، پوری دنیا اہل سنت کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو کام انجام انہوں نے دیا کہ آج تک نعرہ رسالت کے نعرے بلند کرنے والے لوگ پورے روئے زمین پر لہرا رہے ہیں اور پھیرا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی ذات کو دیکھیں، اکیلا پوری دنیا میں انقلاب لائے۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھیں، اکیلا پوری دنیا میں انقلاب لائے۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت آپ کے خانقاہ، آپ کے دارالفتہ اور دارالقضاء، میں بڑی بات اگر بول رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ، حضرت مولانا مفتی احمد رضا صاحب قبلہ بڑے متحرک اور فعال لوگ ہیں، بڑے متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز اتنی اچھی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ دارالفتہ جس سے درگا پور محروم تھا، صحیح بات کہہ رہا ہوں حضرت، درگا پور دارالفتہ سے محروم تھا، آج درگا پور میں ایک دارالفتہ ہے جہاں پر مسائل بہت ملیں گے۔ مسائل پوچھ رہے ہو تو علماء کے پاس آئے، لیکن جب اختلافات نظر آئے تو مفتی کے پاس آئے، مفتی کے پاس آئے۔ مسائل ہزار ہو سکتے ہیں، جب فتوے کا مہر لگ جائے تو سارے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ مفتی کے پاس تشریف لائے، انہوں نے ماشاءاللہ درگا پور میں ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ بس آپ کو یہ پیغام دینا ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت، یہ کمیٹی بنی ہے نوجوانوں نے تحفظ ناموس رسالت، ماشاءاللہ اس میں چند لوگ تو منسلک ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں عریضہ ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کا ساتھ دیجیے، آپ کا ساتھ ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے، اور آپ یقین جانیے نیکی میں مدد کرنا یہ کیا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالد ارشاد فرماتے ہیں، نیکی کرنا، نیکی کرانا اور نیکی کرنے کا حکم دینا سب کے لیے ثواب برابر ہے۔ تو یہ نیکی کرنے والے ہیں، آپ نیکی کرانے والے بن جائیں، آپ ان کا تعاون کرنے والے بن جائیں، سپورٹ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ فہرست لمبی ہے، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ حضرت مولانا مفتی احمد رضا صاحب تشریف فرما ہے، ان کی زیارت ہو رہی ہے، دل کو بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ان سے ملاقات کرتے رہیں گے، اور ہم بھی چونکہ بتا دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا رمضان صاحب میری تعریف نہیں کریں گے، میں خود سے بتا دے رہا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک میں نمائندہ ہوں، میں کارندہ ہوں، خادم ہوں۔ الحمدللہ پورے مغربی بنگال میں ہمارے 29 مدرسے چلتے ہیں، 29 مدرسے چلتے ہیں، کئی ہزار کی تعداد میں ہمارے طلباء الحمدللہ علم قرآن اور علم حدیث سے فیضیاب ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن آئے، مفتی صاحب کا ساتھ اگر مل جائے تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا جھنڈا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں طرف لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے جھنڈے تلے اور تحفظ ناموس رسالت کمیٹی کے سہارے میں، اور مفتی احمد رضا صاحب قبلہ کی قیادت اور ان کی سرپرستی میں درگا پور میں بھی سنیت کا وہ قلعہ بنائیں گے، وہ جھنڈا گاڑیں گے کہ انشاءاللہ العزیز لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور ہر طرف نعرہ رسالت کی آوازیں گونجتی رہیں گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ سب کے جذبات اللہ پاک سلامت رکھے، آپ سب کو بھی سلامت رکھے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچائے رکھے، ہمارے علماء کرام کو اللہ پاک سلامت رکھے، آپ ان کی خدمات میں ہمیشہ حصہ لیتے رہیں۔ یقین جانیں یہ علماء اگر نہ ہوتے، یہ ایک الگ باب ہے، میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، یہ علماء اگر نہ ہوتے تو نہ آج ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہوتی، نہ سر پہ ٹوپیاں ہوتی، نہ ہمارے بچے کی پیدائش میں اذان ہوتی، نہ ہمارے باپ کے وفات پر جنازے کی نماز ہوتی۔ آپ ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی خدمت کریں۔ یقیناً آج کے وقت میں روئے زمین پر سب سے مظلوم قوم علماء کرام ہے، سمجھ رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں آپ، سب سے زیادہ جس پر ہے نا
مظلوم جو ہے نا وہ علماء کرام ہیں. آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے نا، یہ نائبین رسول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نائب کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنٹ. نائبین رسول ہیں. آپ ان کی خدمت کریں گے نا، اللہ کے رسول کے دل کو خوشی میسر ہوگی. اور اللہ کے رسول اگر راضی ہو گئے تو شفاعت سے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. آپ ان کی خدمتیں کریں. جب بھی جمعہ پڑھنے جائیں تو 100 روپیہ 50 روپیہ لے کر جائیں اور اپنے امام صاحب کو، اہل سنت کے علماء کو مصافحہ کر کے پکڑا دیجیے. حضرت الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر الحمدللہ میں یہ کام کرتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، میں تعریف نہیں کرا رہا ہوں. آپ کو رغبت ہو جائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی اپنے ماہانہ آمدنی سے 10-5% نکال کر امام صاحب کو دھیرے سے خام میں بھر کر دے دیجیے. آپ کا بچہ ہے جی چرچ میں پڑھے گا، کارمل اسکول میں پڑھے گا، بڑے سے بڑے عیسائیوں کے اسکول میں 10-10 ہزار روپے کی فیس دے کر پڑھے گا. یہ عالم دین کا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ عالم دین کا بچہ ماسٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ جب ہمارے رہنما اور ہمارے قائد، ہمارے رہبر پستی کی طرف ہوں گے، مائنڈ کے معاملے وہ ٹینشن کی طرف ہوں گے، تو وہ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ آپ کو میں بتا دوں، اس زمانے کے بعد عہد رسالت جو ظاہری عہد رسالت رہی، اس کے بعد جو معاملات تھے، سب سے زیادہ تنخواہ قاضی کی ہوتی تھی. سب سے زیادہ. کیوں پتہ ہے؟ تاکہ قاضی کو کوئی رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ نہ لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ علماء کرام کو خوشحال رکھیے. اللہ اس کی برکت سے آپ کو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی خوشحال رکھے. اللہ پاک ہمیں آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.